السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کا 2 روز بعد لانگ مارچ ہے اور لانگ مارچ کے اوپر نواز شریف نے بھی اپنی زبان کھول دی ہے، قوم کو بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کس مقصد کے لیے لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، آرمی چیف اپنی مرضی کا لگوانے کے لیے۔ تو نواز شریف صاحب کے اس بیان سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آرمی چیف اب عمران خان کے لانگ مارچ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ نامینیٹ کر دیے جائیں گے، نامزد کر دیے جائیں گے، نوٹیفائی کر دیے جائیں گے۔ بے شک وہ پھر ظاہر ہے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ یعنی 29 نومبر کے بعد، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنی کرسی پر بیٹھے۔ پاکستان کی سیاست ایک بار پھر نیٹ فلکس کی سیزن کی طرح سنسنی خیز ہو گئی ہے، اور اس سنسنی خیزی میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہتھیار ڈالنے کے بعد دوبارہ میدان میں آ گئے ہیں، اور میدان میں آنے کے لیے عمران خان صاحب کو جس چیز نے دوبارہ حوصلہ دیا وہ تھا ارشد شریف کا سانحہ۔ تو بہرحال سانحے پر تو ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، لیکن اب کیونکہ لانگ مارچ ہے اور اب جمعے تک لانگ مارچ، جمعے سے جمعے تک لانگ مارچ ہی چلے گا، اگلے جمعے تک، یعنی ایک جمعہ جو بھی آنے والا ہے یہ نہیں، اس سے اگلا جمعہ یعنی 4 نومبر تک لانگ مارچ عمران خان صاحب کا چلے گا، اور 4 نومبر سے پہلے ممکن ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کی کا جو ہے نامینیشن جو ہے نامزدگی وہ کر دی جائے۔ اس سے پہلے میں لانگ مارچ کے معاملات پر عمران خان صاحب کے پر آؤں، 2 چیزیں ایک ہوئی ہیں جو بہت اچھی ہیں، بہت احسن جس کو کہا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا اقتدار سے، ووٹ آؤٹ کرنا، ایک ہوتا ہے نا بوٹ آؤٹ کرنا، پاکستان میں ہر حکومت بوٹ آؤٹ ہوئی ہے، یا ایوان صدر سے کوئی سازش ہوئی، یا پھر عدالت نے نکال دیا۔ تو اس طرح پاکستان میں حکومتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا عمران خان صاحب کی۔ اب عمران خان صاحب نے اس حکومت سے نکلنے کے بعد ایک محاذ کھڑا کیا تھا کہ جی یہ ایجنٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، بیرونی سازش کے تحت آئے ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر انہوں نے نیوٹرلز کا راگ بھی آلاپا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے۔ تو خان صاحب کی تقریروں سے، خان صاحب کے بیانیے سے متاثر عمران خان صاحب کے فالوورز نے حکومت کے لوگوں کا گھیراؤ کرنا شروع کر دیا ہوا تھا۔ احسن اقبال والا واقعہ آپ نے دیکھ لیا تھا، احسن اقبال کو یہ اپنا بھیرا پہ روک جو ہے ان کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے چور چور کے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جو لڑائی ہوئی تھی نور عالم کے دفاع میں اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں، جہاں پر ایک عمران خان صاحب کے چاہنے والے بزرگ آدمی تھے، داڑھی والے تھے، اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی تھے، ڈاکٹر تھے ایک کسی انٹرنیشنل ادارے میں، انہوں نے ان پر ہوٹنگ شوٹنگ کرنا شروع کر دی تھی، گالیاں شالیاں دینا شروع کر دی تھی، تو ان کی وہاں لڑائی ہو گئی تھی، افطار کے ٹائم پر لڑائی ہو گئی تھی۔ پھر ایک واقعہ ہوا کہ جب یہ وفاقی حکومت پہلی بار سعودی عرب گئی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنی کابینہ کے ساتھ عمرہ پر گئے، تو وہاں پر روزہ رسول پر ایک واقعہ ہوا تھا، اور 27 رمضان کا دن تھا، انتہائی مبارک دن، ایک تو رمضان شریف، 27 رمضان، اوپر سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر عمران خان صاحب کے ایک پراپر ارینجمنٹ کے ساتھ، شیخ رشید صاحب کیونکہ پہلے کہہ چکے ہوئے تھے اس بات کا، کوئی اعلان کر چکے ہوئے تھے کہ وہاں کچھ ہوگا، ہونے جا رہا ہے۔ پھر عمران خان صاحب کے ایک فائنینسر ہیں یا سہولت کار ہیں، جو بھی ان کا نام دے دیں، جہانگیر چیکو صاحب، وہ بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی لندن سے خاص طور پر یہ واقعہ کروانے آئے تھے۔ وہ تو خیر نکل گئے واقعے کے فوراً بعد، ان کو پتہ تھا کہ بھئی سعودی عرب میں یہ چیز ہضم نہیں ہو سکتی، تو لیکن پھنسے تھے بیچارے مزدور، وہاں جو محنت مزدوری کرتے تھے ان کو لایا گیا تھا، نعرے لگاؤ، مسجد کی بے حرمتی اور سیاسی نعرے بازی کے اس میں ان کو سزائیں ہوئی تھیں، کسی کو 8 سال، کسی کو 3 سال، کسی کو اس طرح مختلف سزائیں ہوئی تھیں۔ اس وقت بھی جب یہ سزائیں ہوئی تھیں تو آپ نے عمران خان صاحب کی زبان سے ان مزدوروں کے لیے، محنت کشوں کے لیے جو ایندھن بنے تھے، جن کو عمران خان صاحب نے آگ میں جھونک دیا، ان کے حق میں کوئی ایک بیان نہیں سنا ہوگا۔ اس وقت بھی میں بار بار چیختا رہا کہ عمران خان صاحب، ان کی کفالت کون کرے گا ان کے اہل خانہ کی؟ سعودی عرب میں جو زیادہ تر پاکستانی ہیں وہ کہ امیر کبیر نہیں ہوتے، باہر تو ہے نا، مطلب انیل مسرت ہو گئے، چیکو صاحب ہو گئے، بڑے بڑے پیسے والے لوگ، باہر تو پاکستانی بہت اربوں کھربوں پتی ہیں، وہاں تو ہیں مطلب دوسرے ملکوں میں، یعنی یورپ اور امریکہ، برطانیہ وغیرہ ادھر تو، لیکن سعودی عرب میں، گلف میں پاکستانی بہت گنے چنے ہوں گے جو بہت امیر ہوتے ہیں، باقی جو بیچارے ہوتے ہیں محنت کش مزدوریاں کرنے والے، ان کو ایندھن بنایا گیا تھا، ان کو سزائیں ہوئی، وہ جیل چلے گئے، مڑ کر پیچھے کسی نے دیکھا نہیں ان کے اہل خانہ کس حال میں تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کو
ایک ریکویسٹ کی کہ یار ہمارے جو پاکستانی تھے جن کو سزا ہوئی تھی ہمارے خلاف ہی نعرے بازی کرنے کی، ان کو رہا کر دے، محنت کش مزدور آدمی ہے وہ تو بیچارے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو تو برین واش کیا گیا تھا۔ اچھی چیز یہ ہوئی کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کی رہائی کا آرڈر کر دیا۔ اب یہ رہائی وہ رہائی نہیں ہے جب عمران خان صاحب پہلی بار گئے تھے سعودی عرب اور انہوں نے وہاں جا کر کہا تھا کہ جی میں نے اپنا شہزادہ محمد بن سلمان کو کہہ دیا ہے کہ جو پاکستانی مختلف مقدمات میں یا پھر غیر قانونی طور پر وہاں پر جا کر جو جاتے تھے ویزا پر اور وہاں پر کام شام یعنی وزٹ ویزا پر جاتے تھے، عمرہ پر جو جاتے تھے اور وہاں پر اسکپ ہو جاتے تھے تو ان کے وہ جیلوں میں پکڑے جاتے تھے، جیلوں کے اندر ہوتے تھے، تو ان کے لیے رہائی کے لیے عمران خان صاحب نے کہا تھا جی میں نے کہہ دیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ادھر سے قدم ہی رکھا تھا وہاں پر اور یہ بات ابھی باہر آئی تھی کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے، تو ادھر سے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا تھا، میرے ماموں کا بیٹا کامران ابھی رہا ہو گیا ہے۔ پھر وہ ڈٹو کاپی ٹویٹ لاکھوں لوگوں نے کیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو وہ ظاہر ایک پراپر پروپیگنڈا کا ایک بنایا ہوا ہے نا سسٹم، تو یہ والی رہائی اس طرح کی نہیں ہے۔ اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں، آگ میں جھونک دیتے ہیں اور مڑ کر نہیں دیکھتے۔ اب یہ محنت کش مزدور اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نہ کہتے شہزادہ محمد بن سلمان کو تو کچھ 8 سال، کوئی 3 سال، کوئی 6 سال وہاں پر تو وہ سڑتے رہتے جیلوں کے اندر سعودی عرب کے، اور پیچھے ان کے اہل خانہ بیچارے پتہ نہیں کس طرح گزارا کرتے ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب تو مڑ کر نہیں دیکھتے کسی کو۔ عمران خان صاحب جتنے سیاست میں شفافیت کسی میں نہیں دیکھی میں نے، ہم نے دیکھے سیاست، مطلب میری عمر بھی ماشاءاللہ بہت ہو چکی ہوئی ہے اور جرنلزم کرتے ہوئے مجھے کوئی 27-28 سال ہو گئے، اس طرح کی میں نے کسی کا رویہ نہیں دیکھا کہ آپ اپنے کارکن، یعنی عمران خان صاحب نے موٹے چھوٹے مار کے اپنے کارکن گرائے ہوئے، صرف راستہ بنانے کے لیے سیڑھیاں اترتے ہوئے، اور کئی بار ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب جو ہیں ابھی بھی ارشد شریف صاحب کا قتل ہو گئے ہوئے، اور عمران خان صاحب ان کے متعلق باتیں تو کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ دعوے تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے جلسوں میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے ترانے بھی چل رہے ہیں، نغمے بھی چل رہے ہیں، لوگ جھوم بھی رہے ہیں۔ تو یہ یعنی عمران خان صاحب ادروائز کوئی اور کرتا تو عمران خان صاحب نے ان پر تنقید کرنی تھی۔ ایک چیز اچھی یہ ہوئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ارشد شریف صاحب کے متعلق ایک ٹویٹ کیا تھا، کوئی ری ٹویٹ کیا تھا، پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں تمام انسانیت کے لیے اس میں سبق ہے، اور بہرحال وہ ایک نامناسب سی چیز تھی، اور میں نے اس پر تنقید جو بنتی تھی جائز تنقید وہ کی۔ مریم نواز صاحبہ نے فائنلی کل شام کو رات کو وہ ٹویٹ واپس لے لیا معافی کے ساتھ۔ بنیادی طور پر میں کسی پولیٹیکل لیڈر کے فلسفی سے، نظریے سے، انداز سیاست سے متفق ہوں یا نہیں ہوں، لیکن ایک پولیٹیکل لیڈر جس کے لاکھوں کروڑوں فالوور ہیں، جن کی پارٹی لاکھوں کروڑوں ووٹ، مطلب کروڑ سوا کروڑ ووٹ لیتی ہے، جو 2 3 بار اقتدار میں آئے، کم از کم ایسی پولیٹیکل پارٹی، ان کی لیڈرشپ سے، یا جن کے جلسے ہوتے ہیں جس میں ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں، جو ان کی لیڈرشپ سے کم از کم ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اچھا بہیو کریں گے سماجی رویوں میں، اپنے سیاسی مخالفین کی جو ذاتی زندگیاں ہیں، ان کا دکھ سکھ ہے، ان کی شادی غمی ہے، ان کے اندر کوئی اس طرح کی نامناسب بات نہیں کریں گے۔ تو بہت اچھی چیز ہے، مریم نواز صاحبہ نے، ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اس کی معافی مانگی، تو معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے، تو بہت اچھا کام کیا۔ دونوں کام بڑے اچھے ہوئے۔ عمران خان صاحب نے سعودی عرب میں پاکستانیوں کو ایک امتحان میں ڈال دیا، اور جن کے خلاف نعرے لگوائے انہوں نے ان کو رہا کروایا، تو ایک اچھی چیز ہے۔ اب میں آتا ہوں، نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور کافی دنوں کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی معاملے پر اس طرح کھل کر بولیں، ورنہ نواز شریف صاحب وہاں پر اپنے میٹنگیں تو کرتے رہتے، لیکن نواز شریف صاحب دل کی بات باہر نہیں لاتے۔ تو اب کیونکہ وقت بہت قریب ہے، مقابلہ تو سخت ہے نہیں ہے لیکن وقت کم ہے، ہوتا ہے نا مقابلہ سخت، یعنی عمران خان صاحب، اب مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کم از کم یہ والا ٹارگٹ جو لے کر چلیں اس میں کوئی عمران خان صاحب کو کامیابی ملے گی، مجھے نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، کل کو کوئی انہونی ہو جائے، عمران خان صاحب کو یہ کامیابی مارشل لا لگانے کے علاوہ نہیں مل سکتی، یعنی حکومت کو گرانے کی، اور حکومت کو گرانے کا مقصد الیکشن نہیں ہے، آرمی چیف کا تقرر رکوانا ہے۔ تو یا تو عمران خان صاحب مارشل لا لگوا لیں تو پھر اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوا لیں، ورنہ ظاہر ہے پھر وہ عمران خان صاحب جو مارشل لا لگائے گا، اگر کوئی لگاتا ہے تو پھر وہ عمران خان کے لیے نہیں لگائے گا، وہ پھر اپنے لیے لگائے گا۔ یہ تاریخ کا سبق ہے، کبھی بھی کوئی بھی کسی کو اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد دوسرے کو نہیں بٹھاتا بھائی، وہ کہے گا اقتدار پر قبضہ میں نے کیا، آرٹیکل 6 مجھ پر لگنا ہے، تو میں آپ کو کیوں بٹھاؤں بھائی، ایک بار آپ کو بٹھا کر دیکھ لیا تھا۔ تو بہرحال تو یہ ایک تو مفروضہ تھا۔ تو عمران خان صاحب کو
اگر یہ کم از کم رکوانے کے لیے آرمی چیف کا تقرر، ان کو وہ مارشل لا کا بندوبست کرنا ہوگا، ظاہر ہے، جس میں باقی پھر سارے چلے جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ نواز شریف صاحب نے پہلی بار واضح بات کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا لانگ مارچ کسی انقلاب کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے۔ عمران خان کا انقلاب اس کی 4 سالہ حکمرانی میں عوام دیکھ چکے ہیں۔ دوسروں کو چور کہنے والا عمران خان خود فارن فنڈنگ، توشہ خانہ اور 50 ارب کی ڈکیتی کے ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا چور ثابت ہوا ہے۔ اب یہ 50 ارب والی ڈکیتی جو ہے نا، پہلے میں اس پر بات کر لیتا ہوں۔ میں آج دیکھ رہا تھا ٹی وی چینلوں پر کہ مسلسل دھڑا دھڑ 3 4 5 منٹ کے بعد غیر معمولی طور پر اشتہار چل رہے تھے بحریہ ٹاؤن کے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ملک ریاض صاحب کے خلاف کوئی نئی چیز آ رہی ہے۔ جب ملک ریاض صاحب کے خلاف کوئی نئی چیز آتی ہے تو وہ سیٹھوں کے منہ میں پیسہ ٹھوستے اشتہاروں کی مد میں، پھر وہ چیز نہیں چلتی۔ میں ایک واقعہ بار بار سناتا ہوں، آج پھر سنا دیتا ہوں، پھر نواز شریف صاحب کے معاملے پر آتا ہوں اور عمران خان صاحب کے لانگ مارچ پر بھی 2 4 منٹ کے لیے بات کریں گے۔ آصف زرداری صاحب نے بلاول ہاؤس لاہور میں پہلی بار بطور صدر آ کر قیام کیا تھا، افتتاح ہوا تھا۔ میں 2 3 بار پہلے واقعہ سنا چکا ہوں۔ بہرحال وہاں پر میڈیا کوریج کے لیے جا رہا تھا، میں بھی وہاں گیا تھا، تو وہاں پر روک دیا گیا میڈیا کو کہ جی یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے، اور بلاول ہاؤس سے کوئی ہمیں انٹیمیشن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو آنے دینا ہے، نہیں آنے دینا، وہاں سے اجازت لے لیں۔ بہرحال اس دوران ہمارے کچھ دوستوں نے، کچھ صحافیوں نے بحریہ ٹاؤن کی سیکورٹی والوں کے ساتھ تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی ان کی بدمزگی ہو گئی، یوں کہہ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے پھینٹا لگایا صحافیوں کو۔ میں نکل چکا ہوا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یار اب آگے انہوں نے جانے نہیں دینا، اور ہمارے جو کچھ دوست تھے وہ شرارتیں کر رہے تھے، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہے بحریہ ٹاؤن، یہاں پہ جن کو پھینٹا پڑنا ہے ان کا ٹی وی چینل ان کی خبر نہیں چلائے گا۔ تو خیر پھینٹا شیٹا ہوا سر، پھینٹا شیٹا ہونے کے بعد پھر صحافیوں کو واپس چلے گئے، اور انہوں نے ٹی وی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، کہا ٹھنڈے ہو جاؤ، بحریہ ٹاؤن میں ہوا ہے نا، انہوں نے کہا سوائے ایک ٹی وی چینل نوائے وقت کے باقی کسی نے کوئی ٹکٹ تک نہیں چلائے تھے اپنے اس معاملے کے۔ خبر جو چلی وہ یہ چلی کہ آصف زرداری، صدر آصف زرداری کی کوریج، آصف زرداری صاحب کی آتما رول لی، ملک ریاض کے خلاف کوئی چیز نہیں چلی۔ وہ بعد کا واقعہ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس پر نہیں جاتا۔ تو ملک ریاض صاحب اتنے طاقتور ہیں، ان کی طاقت، ان کا پیسہ ہے۔ تو ابھی روزانہ یہ جو نواز شریف صاحب جس 50 ارب کا ذکر کر رہے ہیں، اب روزانہ کی بنیاد پر میڈیا میں اشتہار آنا شروع ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد اشتہارات آ رہے ہیں۔ کبھی وہ بحریہ ٹاؤن کا جو دسترخوان ہے، بحریہ ٹاؤن کراچی، پتہ نہیں کیا بحریہ ٹاؤن نے ملک کو بدل دیا، اس طرح کے نا ڈاکومنٹری ٹائپ اشتہارات چھوٹے آ رہے ہیں وہ۔ تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 50 ارب کا عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو چور ثابت ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب یہ 50 ارب وہ ہیں جو عمران خان صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ ہے میرا خیال ہے، جو ملک ریاض نے پاکستان کی ریاست کے دینے تھے، حکومت کے دینے تھے۔ وہاں برطانیہ والوں نے پکڑے تھے کہ جی ملک ریاض پاکستان سے پیسہ ان کا وہ غیر قانونی طور پر پاکستان لے کر آئے، حکومت پاکستان کا پیسہ ہے، اپنا واپس لے لیں۔ شہزاد اکبر عمران خان صاحب کے وہاں چلے گئے، انہوں نے ملک ریاض صاحب سے ڈیل کر لی، ملک ریاض سے عمران خان صاحب نے یہاں زمینیں لے لیں، اور بند لفافے میں عمران خان صاحب نے وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کروانے کی منظوری لی جس اکاؤنٹ میں ملک ریاض نے کراچی کے بحریہ ٹاؤن کا جرمانہ جو 465 ارب روپے دینا تھا، وہ یعنی پیسہ سرکار کا، وہ ملک ریاض کے جرمانے کے مد میں ادا کر کے ملک ریاض کو 50 ارب کا فائدہ پہنچا لیا۔ عمران خان صاحب نے زمینیں لے لی، وہ بھی اربوں روپے کی ہیں۔ تو یہ نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ اب آرمی چیف کا تقرر، عمران خان کا لانگ مارچ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس دن عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف کو نیا آرمی چیف ہم نہیں لگانے دیں گے، اس دن ان کا ارادہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ لیکن اس سے بہت پہلے میں مسلسل یہ گزارش کرتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی تحریک حکومت کے خلاف نہیں ہے، آرمی چیف رکوانے کی، نئے آرمی چیف رکوانے کی تحریک ہے۔ عمران خان صاحب اس سے پہلے خود حکومت میں آنا چاہ رہے تھے، یعنی 25 مئی کو انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا، ان کا خیال تھا کہ میں 25 مئی کو جاؤں گا، حکومت گراؤں گا، اور اس کے بعد انتخابات آ جائیں گے، نومبر سے پہلے میں وزیر اعظم بن جاؤں گا اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لگاؤں گا۔ جب وہ ٹرین مس ہو گئی عمران خان صاحب سے، تو پھر تحریک دوبارہ شروع کر دی۔ تو میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی انقلاب نہیں لا رہے، اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے عمران خان صاحب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ لانگ مارچ عمران خان صاحب کا ہونے جا رہا ہے۔ اب لانگ مارچ کی تیاری میں آپ کو، میں نے آغاز میں جو بات کی نا کہ اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ لیں گے، اب ظاہر پرسوں سے یہاں سے نکلنا ہے انہوں نے، پرسوں نا جمعے کو
ہاں جمعے کو نکلنا ہے، پرسوں نکلنا ہے نا، تو عمران خان صاحب نے پرسوں یہاں سے جانا ہے. تو عمران خان صاحب جب یہاں سے چلیں گے تو کاغذ میرا خیال ہے وہ جو فائلیں ہیں نا وہ وزارت دفاع کی اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان اور آرمی ہاؤس کے درمیان، میرا خیال ہے ان میں اسپیڈ ہو جائے گی، کیونکہ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے بندوبست ہو جائے گا. عمران خان صاحب کی تیاری کوئی نہیں تھی، پلاننگ کوئی نہیں تھی. عمران خان صاحب نے اچانک ایک اعلان کر دیا. کہہ تو رہے تھے کہ میں اعلان کروں گا، پھر کہا جمعے کو کروں گا، اور جمعے سے 2 دن پہلے اعلان کر کے لانگ مارچ جمعے کو کرنا شروع کر دیا. پہلے کہا تھا نا جمعے کو اعلان کروں گا اعظم سواتی کے ساتھ پریس کانفرنس. اس میں بھی عمران خان صاحب ایک بڑی بات کرتے آ رہے تھے مسلسل کہ جی میرا پلان بڑا خطرناک ہے، میں کامیاب ہوں گا، اس بار میں پوری تیاری کے ساتھ جا رہا ہوں. اس باری میں کیا کروں گا یہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، صرف مجھے پتہ ہے. میں کسی کو بھی اس لیے نہیں، باقیوں کو اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ اگر میں نے بتایا تو میری چیزیں لیک ہو جاتی ہیں، اس لیے میں نے سارا کچھ خفیہ رکھا ہوا ہے. کل عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کا اعلان کیا اس میں خفیہ صرف ایک چیز رکھی کہ لانگ مارچ جو ہے 4 نومبر تک جاری رہے گا، 4 نومبر کو اسلام آباد میں جائیں گے. باقی کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو عمران خان صاحب مسلسل کیا خفیہ رکھ رہے تھے اپنے لیڈرشپ کے ساتھ، قوم کے ساتھ، کہ لبرٹی چوک سے نکلیں گے. کوئی چیز، کوئی تیاری عمران خان صاحب کی نہیں تھی. اب عمران خان صاحب اس آس پر اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں کہ کوئی انہونی ہو جائے، اور انہونی ہو جانے کے بعد پھر حکومت گر جائے، اور حکومت گر جائے تو پھر نئی حکومت آ جائے گی. تب تک قمر جاوید باجوہ صاحب، ظاہر ہے اگر حکومت گر جاتی ہے تو پھر نئے آرمی چیف کا تقرر تو وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو کوئی اور نہیں کر سکے گا. کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس جو میں مارشل لا کا آپشن کہہ رہا ہوں نا، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب لا نہیں سکتے، قومی اسمبلی میں ہے نہیں، جائیں گے بھی تو نمبر پورا نہیں ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے وہ جن سے ریزائن کروائے تھے ان میں سے تو 10-11 سیٹیں تو خالی پڑی ہوئی ہیں، تو خان صاحب کے پاس نمبر بھی پورا نہیں ہوگا. پارٹی ڈیفیکشن کلاز اور پھر پارٹی کے فیصلے کے خلاف کوئی ووٹ دے نہیں سکتا. تو عمران خان صاحب نمبر میں بہت پیچھے چلے گئے ہوئے. تو لہٰذا تحریک عدم اعتماد والا معاملہ تو عمران خان صاحب کا ہو گیا فارغ. اس معاملے پر تو عمران خان صاحب کچھ کر نہیں سکتے. جو بلاول نے کیا تھا، لانگ مارچ لے کر گئے تھے، پھر تحریک عدم اعتماد لاہور پہنچے تھے تو تحریک عدم اعتماد 8 مارچ کو جمع ہو گئی تھی. تو عمران خان صاحب کے پاس وہ آپشن بھی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب، اگر نواز شریف صاحب کی میں بات کو لے لیتا ہوں کہ نئے آرمی چیف کا، اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ملک میں مارشل لا تو نہیں لگوانے جا رہے، کیونکہ اس کے بغیر عمران خان صاحب کی نہیں سرتی، اس کے بغیر عمران خان صاحب کا گزارا نہیں، اس کے بغیر عمران خان صاحب کامیاب نہیں ہوتے. جو خود کہہ چکے ہیں کہ حکومت نے مجھے الیکشن نہیں دینے. تو جب حکومت نے الیکشن نہیں دینے تو پھر لانگ مارچ سے عمران خان صاحب کو ملے گا کیا، سوائے 8 دن کی خواری. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.